السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو چیکو اکیڈمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اور آپ لوگوں نے ابھی تک MDCAT 2024 کی کیمسٹری پورشن سے 30 MCQs پر ڈسکشن کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ 10 MCQs پر ڈسکشن کریں گے، جس کے ساتھ 40 MCQs بن جائیں گے، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں جتنے بھی MCQs باقی ہے کیمسٹری پورشن سے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکچر پہ فوکس کریں۔ MCQs نمبر 31، اس کا اسٹیٹمنٹ لمبا چوڑا ہے تو میں نے نہیں لکھا ہے، آپ لوگوں کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ The heat of sublimation of potassium is 98 kJ per mole. The heat of dissociation of bromine gas is 192.5 kJ per mole. The ionization energy of potassium is 414 kJ per mole, and the electron affinity of bromine is -334.7 kJ per mole. And the heat of formation of potassium bromide is -405.8 kJ per mole. آپ لوگوں نے کیا کیلکولیٹ کرنی ہے؟ کیلکولیٹ the latest energy of KBR، ٹھیک ہے؟ تو ویلیوز گیون ہے، مختلف آپشن جو ہے وہ گیون ہے، تو آپ لوگ ادھر دیکھیے۔ Students, we know that standard enthalpy of formation is equal to standard enthalpy of sublimation plus standard enthalpy of ionization potential, standard enthalpy of bond dissociation energy plus standard enthalpy of electron affinity and plus standard enthalpy of lattice energy۔ یہ آپ لوگوں نے تھرمو کیمسٹری میں فرسٹ ایئر کی تھرمو کیمسٹری میں آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اور آپ لوگ یہاں پہ ویلیوز پٹ آؤٹ کریں تو اسٹینڈرڈ انتھالپی آف فارمیشن وہ ویلیو گیون ہے -405.8 kJ per mole، اسٹینڈرڈ انتھالپی آف سبلیمیشن 98 kJ per mole، آئنائزیشن پوٹینشیل 414 kJ per mole۔ اسی طرح اسٹینڈرڈ انتھالپی آف بانڈ ڈسوسیشن انرجی اگر آپ لوگ دیکھیں اس کی ویلیو 192.5 kJ per mole ہے، 192.5 kJ per mole ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ ریئیکشن کو دیکھیں، پوٹاشیم اینڈ ریئیکٹ ود برومین اٹ گیو اس پوٹاشیم برومائڈ، ٹھیک ہے؟ تو پوٹاشیم برومائڈ میں ہمارے پاس برومین جو ہے وہ ایک ہے اور برومین مالیکیول کی ڈسوسیشن انرجی 192 kJ per mole ہے، تو اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا تو اس کی ویلیو آ جائے گی 96.25، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس لیے یہ ہاف ویلیو لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اسٹینڈرڈ انتھالپی آف الیکٹران افینٹی از -34.7 kJ per mole، اور لیٹسٹ انرجی تو ہم اور آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ اپنی جگہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹر کے ذریعے، اگر آپ لوگ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ آ جائے گا 608.25، اور مائنس اور پلس جب ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو مائنس آ جائے گا، اور یہ ویلیو اپنی جگہ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اسٹینڈرڈ انتھالپی آف لیٹسٹ انرجی یہ ہم اور آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ آ گئی۔ نیکسٹ آپ لوگوں نے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے، اس سے اگر آپ لوگ یہ مائنس کریں تو یہ آ جائے گا 273.55، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی جگہ آ گیا اور اس سے یہ ویلیو آ گئی، اور اسٹینڈرڈ انتھالپی آف لیٹسٹ انرجی یہ بھی اپنی جگہ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اور آپ لوگوں نے تو لیٹسٹ انرجی کیلکولیٹ کرنی ہے، لیٹسٹ انرجی کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس ویلیو کو ہم یہ ایکویلٹی کی اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے، تو اگر ہم اور آپ لوگ اس ویلیو کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے تو یہ پازیٹیو ہے، اس سائڈ پہ جب یہ آئے گا تو یہ نیگیٹو بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹینڈرڈ انتھالپی آف لیٹسٹ انرجی یہ میں نے اپنی جگہ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ -405 یہ ویلیو بھی میں نے اپنی جگہ لگائی ہے، لیکن یہ ویلیو جب اس سائڈ پہ آئے گا تو مائنس بن جائے گا، یہ مائنس سائن آپ لوگوں نے ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ لوگ کیلکولیٹ کریں تو -679.35 kJ per mole آ جائے گا، جو کہ آپشن نمبر فرسٹ ہے۔ تو یہ پہلا MCQs تھا۔ اب نیکسٹ MCQs کی طرف آتے ہیں۔ 32 نمبر MCQs، which of the following is a strong electrolyte in solution؟ کون سا اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ہے؟ مختلف آپشن دی گئی ہے۔ ایک آپشن ہے ایسیڈک ایسڈ، جو کہ ویک ایسڈ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کاربونک ایسڈ بھی ویک ایسڈ ہے۔ اسی طرح امونیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے یہ بھی ویک بیس ہے، اور پوٹاشیم آیوڈائڈ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پوٹاشیم آیوڈائڈ when react with water it ionizes completely into ions، ٹھیک ہے؟ تو پوٹاشیم آیوڈائڈ جو ہے وہ اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ہے۔ اب نیکسٹ MCQs 33، یہاں دیکھیں when 4 mole of magnesium was heated and excess of oxygen calculate the theoretical yield of magnesium oxide۔ یہ میگنیشیم آکسائڈ ہے، اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ N was heated in excess of oxygen calculate the theoretical yield of
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थ्योरेटिकल यील्ड बच्चों किसे कहते हैं? एक होता है एक्चुअल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम और आप लोग एक्चुअल यील्ड कहते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्योरेटिकल यील्ड को, ठीक है। तो ये रिएक्शन है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर आप 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव अस 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव अस 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव अस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह हम और आप लोग कह सकते हैं। अब 1 मोल के बराबर है, तो आप लोगों को पता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो मैग्नीशियम का जो मोलर मास है वो 24 ग्राम है। इसी तरह अगर आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोलर मास को फाइंड आउट करें तो 24 मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 16, तो इसको अगर आप लोग सम अप करें तो ये पूर्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल गिव अस 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि when 4 gram of magnesium react, it will give how much? It will give how much magnesium oxide? तो अगर आप लोग ये x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपके साथ और हमारे पास थियोरेटिकल वैल्यू होगी। तो अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 ग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। हम और आप लोगों ने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 24 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ये जब जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एक्सप्रेशन आ गई। अगर आप लोग इसको अब कैलकुलेट करें तो 6.6 वैल्यू जो आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरह नेक्स्ट MCQ जो है 34, वो मैंने नहीं लिखा है, बहुत इजी है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन इज, तो ये आप लोगों को पता है, ऑप्शन बी 0 वोल्ट। अब नेक्स्ट MCQs 35 नंबर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेट ऑफ, मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और ऑप्शन में बेरिलियम, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है और रीजन उसका डायगोनल रिलेशनशिप है। ये पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे को बिल्कुल डायगोनली प्लेस है, डायगोनली, ठीक है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम जो है, ये पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्लेस है, तो इन दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर आप लोग बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अलावा लिथियम और मैग्नीशियम, ये भी पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के साथ डायगोनली प्लेस है। इस तरह बोरान और सिलिकॉन, तो जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्लेस है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQs है, which of the following alkali metals form only normal oxide with oxygen when alkali metals when react with oxygen, ठीक है। तो अल्कली मेटल में कौन सा एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड देता है? तो अगर आप लोग यहाँ देखें, लिथियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव अस लिथियम ऑक्साइड, जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है। लिथियम इज द ओनली एलिमेंट इन अल्कली मेटल्स व्हिच गिव ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम गिव अस मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, और इसके नीचे जो एलिमेंट है रुबिडियम एंड सीजियम, वो रिएक्टिविटी के हाई होने की वजह से वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो द एलिमेंट्स व्हिच गिव ओनली नॉर्मल ऑक्साइड इज लिथियम, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQs है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग दैट प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन इज, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर है सोडियम और सिलिकॉन। तो अगर आप लोग इस ट्रेंड को देखें, ये ट्रेंड है हमारे पास, पीरियड थर्ड एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इसका ट्रेंड कुछ इस तरह है, सोडियम रिएक्ट मोर फास्टर देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट मोर फास्टर देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट मोर स्लोअर देन सिलिकॉन, ठीक है, सॉरी, एल्यूमिनियम रिएक्ट मोर फास्टर देन सिलिकॉन। तो ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है,
in the presence of limited amount of oxygen, تو یہ ہمیں نارمل آکسائڈ دیتا ہے. لیکن جب یہ سوڈیم ریئیکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ in the excess of oxygen, تو یہ پر آکسائڈ دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر سوڈیم آکسیجن کے ساتھ ہائی کنڈیشن اور ہائی پریشر میں ریئیکٹ کرے تو یہ پھر سپر آکسائڈ بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی لیئرنگ ویئرنگ جو ہے یہ پروڈیوس نہیں کرتا. لیکن یہ میگنیشیم یہ آپ ریئیکشن دیکھیں, when یہ میگنیشیم ریئیکٹ ود آکسیجن انڈر کولڈ کنڈیشن اٹ گیو اس میگنیشیم آکسائڈ. ٹھیک ہے, میگنیشیم آکسائڈ کی لیئرنگ آ جاتی ہے. لیٹ سپوز دس از دا پیس آف میگنیشیم میٹل. ٹھیک ہے, تو یہ جب آکسیجن کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے, آکسیجن کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتا ہے, تو اس کے سرفیس پہ یہ میگنیشیم آکسائڈ کی لیئرنگ آ جاتی ہے. یہ لیئرنگ جو ہے یہ میگنیشیم آکسائڈ کی لیئرنگ آ جاتی ہے جو کہ اس میٹل کو فردر ریئیکٹ ہونے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایلومینیم جو ہے یہ بھی جب آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ بھی لیئرنگ اس کے سرفیس پہ بھی ایلومینیم آکسائڈ کی لیئرنگ آ جاتی ہے. لیکن کوسچن والے کہہ رہے ہیں ڈیٹ انیشیلی ریئیکٹ ریپڈلی, جو پہلے ریپڈلی ریئیکٹ کرے. تو ایلومینیم اور میگنیشیم میں جو ریئیکٹیوٹی ہائی ہے تو آکسیجن وہ میگنیشیم کی ہے. تو آپشن میں آپ لوگوں نے میگنیشیم کو سلیکٹ کرنا ہے, آپشن نمبر بی کو, نہ کہ آپشن نمبر اے. ٹھیک ہے, انیشیلی ریئیکٹ ریپڈلی والا آپشن ہے, تو آپ لوگوں نے میگنیشیم کو پھر سلیکٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ MCQز ہے کاپر سالٹ سولوشن از بلو ان کلر ڈیو ٹو دا ٹرانزیشن آف الیکٹران فرام. تو یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ڈی ٹو ڈی ٹرانزیشن. آپ لوگوں نے ڈی این ایف بلاک کی کیمسٹری میں یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ the color of transition complexes is due to the presence of unpaired electron in d orbital and also the splitting of d orbital. ٹھیک ہے, اور splitting کی وجہ سے پھر الیکٹران جو ہے وہ ایکسائٹ ہوتے ہیں, ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں, اور کریکٹرسٹک فریکوینسی والا ریڈیشن جو ہے وہ پھر ایمٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو مختلف کلر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلر آف سولوشن جو کمپلیکسز کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ ڈی آربیٹال کے ٹرانزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ یہاں دیکھیں, لیٹ سپوز دس از ڈی آربیٹال, فرسٹ اورینٹیشن, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جب سپلٹ ہو جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں 1 2 3 آربیٹال نیچے, اور 2 آربیٹال جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں. یہ ای جی آربیٹال ہے, یہ T2G آربیٹال ہے. ٹھیک ہے, تو الیکٹران یہاں سے ایکسائٹ ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے, اس کو ہم ایکسائٹیشن کہتے ہیں. ایکسائٹیشن, جب الیکٹران T2G سے ای جی میں چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم ایکسائٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ واپس ریٹرن ہوتے ہیں اس کو ہم ڈی ایکسائٹیشن کہتے ہیں. تو یہ کریکٹرسٹک ویو لینتھ یا کریکٹرسٹک فریکوینسی آف والا ریڈیشن جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں جو کہ مختلف کلر کا ہوتا ہے. تو اس کو ہم ڈی ٹرانزیشن کہتے ہیں, اس پروسیس کو ہم ڈی ٹرانزیشن کہتے ہیں, اور اسی وجہ سے کلر آف کمپلیکسز جو ہے وہ ہوتے ہیں. نیکسٹ MCQز ہے پوٹاشیم فیروسائنائڈ از اے ٹائپ آف سالٹ. یہ پوٹاشیم فیروسائنائڈ کا فارمولا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اور آپ لوگ پوٹاشیم ہیگزا سیانو پیرائڈ 2 بھی کہتے ہیں. ہیگزا سیانو پیرائڈ 2 بھی کہتے ہیں. تو کوشچن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس سالٹ ہے, ڈبل سالٹ ہے, مکس سالٹ ہے یا نارمل سالٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کمپلیکس سالٹ کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ ہے, جس کو ہم اور آپ لوگ کمپلیکس سالٹ یا کمپلیکس کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لاسٹ MCQ ہے نیم آف کیٹون فنکشنل گروپ ایز. کیٹون میں کون سا فنکشنل گروپ پریزنٹ ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیں آپ لوگ, اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کاربونیل گروپ. ٹھیک ہے, کاربن از ڈبل بانڈڈ ٹو آکسیجن, اس کو ہم اور آپ لوگ کاربونیل گروپ کہتے ہیں. تو کیٹون میں یہ کاربونیل گروپ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جتنے بھی MCQز ہے اس کو ہم اور آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.